بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، انعام رمضان ٹرانسمیشن کے ایپیسوڈ 10 میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر لائیو نشریات کے ساتھ آپ کا میزبان علی احمد مکی حاضر ہے۔ اور محترم ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے اور بہت ہی عظیم موضوع ہے۔ عظیم کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ ایک عظیم شخصیت کے لیے ہم نے موضوع رکھا ہے۔ وہ موضوع ہے عظیم بیوی، اور موضوع میں بھی لفظ عظیم آ رہا ہے۔ اور یہ عظیم شخصیت کون ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے جس مہمان شخصیت کو مدعو کر رکھا ہے وہ اس پر انشاءاللہ عزوجل گفتگو فرمائیں گے۔ آئیے میں آپ کو آج کے مہمان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ ہی تشریف فرما ہے جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد وقاص عطاری المدنی صاحب، میرے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آپ ان کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب، طبیعت کیسی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر حال میں سلامت رکھے، خوش رکھے۔ آمین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا یہ شکریہ ادا کروں گا کہ آج آپ نے پروگرام کے لیے وقت عطا فرمایا۔ اور جیسا کہ آج میں ناظرین کو شروع میں یہ بتا دیتا ہوں، یہ موضوع رکھنے کی جو وجہ تھی وہ تھی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس مبارک۔ آج ان کا عرس ہے، اس لیے ہم نے آج کا موضوع رکھا عظیم بیوی۔ اور آئیے ہم اب بلا تمہید علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے علامہ صاحب، سب سے پہلا جو سوال ہے، کیونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہے۔ تو بیوی ہونے کی حیثیت سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تعلق رہا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے علی احمد بھائی، آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے اس پروگرام کے اندر، اس سلسلے کے اندر مجھے دعوت دی اور اس عظیم موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ تو یہ عظیم موضوع ہے عظیم بیوی۔ تو آپ نے جیسے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ کس ہستی کا ہم آج موضوع لے کر بیٹھے ہیں، تو اس موضوع سے ان ہستی کا ذکر کر کے ہم اللہ کی رحمتوں کو حاصل کریں گے اور اپنی آخرت کو بہتر کریں گے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ ہونے کا شرف ملا۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ شامل کرتا جاؤں آپ کے اس سوال میں کہ آپ زوجہ کیسے بنی، آپ بیوی کیسے بنی؟ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی۔ تو اس وقت ایک قافلہ، تجارتی قافلہ شام کے اندر جا رہا تھا۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کے صادق و امین ہونا یہ سنا ہوا تھا، آپ کے کردار سے باخبر تھیں اور آپ کے اوصاف سے باخبر تھیں۔ تو آپ یہ چاہتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مال سے تجارت کریں، آپ مالدار تھیں۔ تو اس وجہ سے آپ پیشکش نہ کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے۔ لیکن جب یہ قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام بھیجا کہ آپ حضرت خدیجہ کے مال سے تجارت فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرمایا، اور جب قبول فرمایا تو قافلہ روانہ ہونے لگا تو آپ کا غلام، حضرت خدیجہ کا غلام بھی ساتھ چل دیا، اس کو بھی ساتھ بھیج دیا۔ لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے غلام کو کہ تجارت کے کسی معاملے میں بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے میں بھی
مداخلت نہیں کرنی، اللہ، انکار نہیں کرنا، اپنی رائے نہیں دینی۔ کیا بات ہے، کیا بات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ کا غلام ساتھ چلا، جاتے ہوئے کیا دیکھا کہ ایک بادل آپ کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ واقعہ تو طویل ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں کہ جب شام پہنچے تو وہاں پر ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے جب تشریف فرما ہوئے، وہاں پر عیسائیوں کا ایک راہب تھا۔ اب اس نے جب دیکھا تو وہ اس بات پر حیران ہوا کہ یہاں صرف نبی ہی آ کر تشریف فرما ہوئے، آرام فرما ہوئے، ہو نہ ہو یہ جو یہاں پر تشریف فرما ہیں یہ نبی آخر الزماں ہیں، سبحان جن کا تذکرہ ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے۔ تو پھر اس راہب نے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سے جب معلومات کی، پوچھا تو انہوں نے بتایا، تو انہوں نے نشانیاں دیکھیں جی۔ تو وہ آپ کے پاس آیا، آ کر کہا کہ ایک نشانی میں نے دیکھنی ہے، آپ اپنے کندھوں سے اپنی قمیض کو ہٹائیں۔ جب قمیض کو ہٹایا گیا تو مہر نبوت جگمگا رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نشانی دیکھی تو اس راہب نے آپ کی گواہی دی کہ یہ نبی و آخر الزماں ہیں۔ تو الغرض جب وہ قافلہ واپس آیا شام سے تجارت کر کے، تو وہ غلام کہتا ہے کہ اس دفعہ جو تجارت تھی اس میں زیادہ نفع ہوا، پہلے کی بنسبت زیادہ نفع ہوا۔ اب وہ قافلہ جب واپس آیا تو اب حضرت خدیجہ نے جب دیکھا کہ مکے میں جب داخل ہوئے تو دو فرشتے حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر سایہ فگن ہے، سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ قافلہ، یہ منظر اور جاتے ہوئے آتے ہوئے یہ ساری معلومات آپ کے غلام نے، جو نشانیاں، جو رونما واقعات ہوئے، جو عظمتیں، جو رفعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی، بیان کی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں اور محبت بڑھ گئی اور تشنگی بڑھ گئی۔ تو اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجا۔ سبحان اللہ۔ جب نکاح کا پیغام بھیجا تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 برس کی تھی، اور اس وقت عالم یہ تھا کہ کفار اس وقت مکہ کے بڑے بڑے رئیس سردار وہ حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کرنے کو پسند کرتے، پیغام بھیجتے، لیکن سیدہ خدیجہ نے کسی کا پیغام قبول نہ کیا، بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ پھر اس کے بعد بڑوں نے بیٹھ کر، سیدہ خدیجہ کے بڑوں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچوں نے، اس طرح مل بیٹھ کر آپس میں ان کا سادگی کے ساتھ، انتہائی سادگی کے ساتھ نکاح کروایا۔ تو یوں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ نکاح ہوا۔ آپ کی زوجیت میں سب سے پہلے یہ تشریف لائیں، اور اس کے بعد اب آپ نے سوال کیا بیوی کیسی تھی؟ عظیم بیوی تھی۔ یہ عظیم بیوی، اور کیسی عظیم بیوی تھی؟ اب ایک بندہ خود اپنی تعریف کرے یہ الگ بات ہوتی ہے، اب بیوی کی تعریف شوہر کرے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ عظیم بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت، اتنا پیار تھا، اور ایسی عظیم بیوی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرمایا کرتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے کہ سیدہ خدیجہ میری وہ بیوی ہے جو سب سے عظیم بیوی ہے۔ یعنی آپ خدا کی قسم فرما کر فرماتے، خدا کی قسم سیدہ خدیجہ سے بڑھ کر مجھے کوئی اور بیوی نہیں ہے، یعنی سب سے بڑھ کر یہ ہے سیدہ خدیجہ۔ اور یہ وہ عظیم بیوی تھی کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال کا عرصہ گزارا، اور ایسی عظیم بیوی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن حالات کے ساتھ گزرتے گئے ان حالات کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ رہے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت اعلان نبوت کے وقت
کس قدر جو ہے آزمائشوں اور مشکلات کا سلسلہ رہا، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مشکل گھڑی میں، ہر پریشانی کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں اور آپ کو ہمت اور حوصلہ دیتی رہیں۔ تو یوں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم بیوی تھی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے کر صاحب، کیا کہنے علامہ صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے آج کے جو گفتگو تھی، آج کا موضوع تھا، اس کو آگے لے کے چلے، ماشاء اللہ کمال ہو گیا۔ اچھا، ابھی جس طرح ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے ان کا تعلق کیسا تھا، کس طرح انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا مشکلات میں، جب ان پر کوئی مشکل آتی تو ان کا ساتھ دیتی رہی، اور کس طرح شروع میں جب ایک ازدواجی رشتے سے منسلک ہوئیں تو وہ بھی آپ نے سارا شروع میں اس کا بتایا۔ اب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے فضائل و کمالات، ظاہری بات ہے جب ام المؤمنین ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، سب سے پہلی زوجہ ہیں، آپ نے یہ بھی شروع میں ارشاد فرمایا، ظاہری بات ہے ان کے فضائل بھی ضرور ہوں گے، ان کے کمالات بھی ضرور ہوں گے، تو ان کے جو فضائل ہیں وہ احادیث کی روشنی میں کچھ بیان فرما دیں۔ بے شک ضرور، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ جو ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فضائل احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، لیکن میں صرف 2 حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابھی آپ کے پاس سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گی اور ان کے پاس کھانا اور پانی ہوگا۔ تو اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ جب حضرت خدیجہ حاضر ہوں آپ کے پاس تو اللہ رب العزت ان کو سلام فرماتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ اتنی عظمت والی، ان کی عظمت اتنی یہاں پر بیان ہوتی ہے یا اتنی واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ان کو سلام بھیج رہا ہے، کتنی عظمت والی تھی۔ اور دوسری حدیث مسند امام احمد کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل جو ہے وہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ حدیث پاک کے اندر بھی ان کی عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر میں کچھ ان کی خصوصیات بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے کیسی خصوصیات عطا فرمائیں اور یہ کس وسیلے سے ملیں، کس نسبت سے ملیں۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان کو کیسی خصوصیات سے نوازا کہ اب دیکھیں ایک چھوٹی سی چیز جو ہے جب اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے ہوتی ہے تو اللہ رب العزت قرآن کے اندر اس کی قسمیں اٹھا رہا ہے، والتین والزیتون۔ اب قرآن کے اندر ان 2 چیزوں کی نسبت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے ہوئی، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ان کی قسم اٹھائی۔ اب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیسی عظیم ہستی ہیں، کیسی عظیم بیوی ہیں کہ جن کی نسبت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے ہوئی تو ان کو کتنی خصوصیات سے نوازا گیا۔ یہ وہ بیوی ہے پہلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جنہوں نے 25 سال کم و بیش نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا۔ جی بالکل۔ اب جب شادی ہوئی، جب نکاح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ کی 40 سال عمر تھی۔ اب نکاح ہوا، اب اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لانے کی توفیق ملی، یہ سعادت نصیب ہوئی۔ یعنی عورتوں میں سب سے پہلے جو اسلام لے کے آئیں وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اور ان کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ حیات رہیں، ظاہری حیات رہیں،
تو اس وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کے ساتھ نکاح نہ فرمایا اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بقیہ ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. سبحان اللہ. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ آپ اکثر ذکر فرمایا کرتے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکثر ذکر فرمایا کرتے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبوب بیوی، اتنی پیاری بیوی، جن کو اللہ رب العزت نے بے شمار خصوصیوں سے نوازا تھا. جی بالکل، ماشاء اللہ. کیا کہنے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فضائل و کمالات آپ نے حدیث کی روشنی میں بیان فرمائے. اچھا، جس طرح ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی شادی ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 سال اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 40 سال. تو یہ تو ایک بہت زیادہ گیپ بن جاتا ہے عمر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی عمر 40 سال اور 25 سال، اچھا خاصا اس میں فرق ہے. تو اس میں اب دیکھیں آج کا معاشرہ جو ہے، آج کا دور ہے، آج کی جو خاتون ہے اس کی عمر اگر ایسا جو کمبینیشن یہ جو ایک بن رہا ہے، تو اگر آج کے دور میں آج کے معاشرے میں ایسا کمبینیشن ہو تو یہ ایک بہت عجیب سا سمجھا جاتا ہے. اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ شاید جہاں تک دیکھا گیا ہے، سننے میں بھی آیا ہے کہ اس میں تھوڑی سی عزت جو ہے وہ شوہر کی عزت کے حوالے سے اس میں بھی تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے. نہیں، اس کی عمر زیادہ ہے، یہ بات بھی سوچی جاتی ہے کہ اس کی عمر اتنی زیادہ ہے جی، شوہر کی عمر اتنی تھوڑی ہے، اس میں بھی یہ فرق آ جاتا ہے. تو میں یہاں پہ سوال یہ رکھنا چاہتا تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت مقدسہ سے، حیات مبارکہ سے آج کی جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں، آج کی جو خواتین ہیں، ان کو کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ جی بالکل، آپ نے بڑا پیارا یہ سوال کیا. دیکھیں، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں. جی الحمدللہ. ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے الحمدللہ. اور قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت جو ہے، یہی ہمارے لیے بہترین جو ہے وہ سیرت ہے، بہترین زندگی ہے. زندگی کے ہر موڑ پر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے. اب دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے، آپ 25 برس کی عمر تھی اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 برس کی عمر تھی. اور یہ زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو بھی اپنے کام سر انجام دیے، جو بھی اعمال کیے، وہ امت کی رہنمائی کے لیے تھے. امت کی تعلیمات تھی، امت کے لیے تعلیم تھا. اب اسلامی تعلیمات یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، تو ہم آپ کے امتی ہیں، آپ کے غلام ہیں. ہمیں معاشرے کو نہیں دیکھنا چاہیے، دنیا کو نہیں دیکھنا چاہیے. دنیا کیا کہے گی؟ دنیا جو ہے وہ کسی موقع پر نہیں چھوڑتی، بلکہ ہمیں جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت چھوٹی ہو، مرد بڑا ہو پھر ہی شادی ہو، اور عورت جو ہے بڑی ہو، مرد چھوٹا ہو، شادی ایسے نہیں ہو سکتی. اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے اپنی امت کے لیے یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ تعلیمات رکھی ہے کہ کوئی بھی عورت ایسی جو ہے وہ اپنے ذہن کے اندر یہ نہ رکھے کہ اسلام کے اندر اس کی عزت نہیں رکھی گئی. اسلام نے ہر موقع پر، ہر وقت جو ہے عورت کو عزت دی ہے. اب عورت جو ہے وہ 4 موقع پر، 4 اس کی جو ہے وہ یعنی کیٹاگریاں ہیں. یعنی بیٹی ہے، عورت جو ہے وہ بہن بھی ہے، عورت بیوی بھی ہے، عورت ماں بھی ہے. اب یہ 4 ہیں عورت کے سلسلے. اب بیوی جو ہے، اب میاں بیوی جب شادی ہو جاتی ہے، یہ ایک بڑا حسین رشتہ ہوتا ہے. اب اس رشتے کو کس طرح ادا کیا جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر بہت ساری جو ہے وہ ہمیں اسلامی تعلیمات دی ہیں کہ کس طرح اس رشتے کو نبھانا ہے، کس طرح اس رشتے کو لے کر چلنا ہے. اب ہماری اسلامی بہنیں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، اب ان کو بھی چاہیے کہ سیدہ، میں پیغام دوں گا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو پڑھا جائے. اور اسلامی جو جتنی بھی اسلام کی خواتین ہیں جنہوں نے ایک مقام، نمایاں مقام حاصل کیا ہے، ان کی سیرت کو پڑھا جائے.
کہاں سے پڑھا جائے؟ یہ کوئی اگر رہنمائی کے حوالے سے بھی فرما دیں۔ اس طرح اس کے لیے مکتبۃ المدینہ، دعوت اسلامی کا مکتبۃ المدینہ ایک بہت ہی بہترین کتاب جنتی زیور یہ کتاب شائع کی ہے، جو ہر اسلامی بہن کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ جو بھی اس کا مطالعہ کرے گی، اس کو پڑھے گی، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت اس کی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ سبحان اللہ، کیا کمال گفتگو فرمائی آپ نے، ماشاءاللہ۔ قبلہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ اور محترم ناظرین، جس طرح آپ کو ابھی قبلہ علامہ صاحب نے بھی بتایا کہ وہ جو کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، جو اس وقت اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، وہ اس کو اپنے پاس لکھ بھی لیں اور یاد رکھیں، اس کتاب کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے گا۔ جب آپ ان کی سیرت کو پڑھ کر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی حسین و جمیل ہو جائے گی، پھولوں کی طرح مہکتی ہوئی بن جائے گی۔ اور محترم ناظرین، یہاں پہ میں ایک اور بات رکھنا چاہوں گا، موضوع سے تھوڑی سی ہٹ کے ہے لیکن بہت دلچسپ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس طرح میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے عظیم بیوی۔ آج عظیم دن ہے، عظیم بیوی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا عرس مبارک ہے۔ اور اس کے ساتھ آج کے دن ایک اور بہت بڑا عظیم کام ہوا تھا تاریخ اسلام میں، اگر کہا جائے تو یہ بالکل قاری صاحب غلط نہ ہوگا، اور یقیناً وہ ایسا کام تھا کہ جس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی زندگیاں بدل گئیں، نیکی کی راہ پر آ گئے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ کئی ایسے غیر مسلم تھے جنہوں نے اس عظیم کارنامے کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا۔ وہ کام کیا تھا؟ وہ آئیے ہم قاری صاحب سے پوچھتے ہیں۔ قاری صاحب، آج کے دن اور کون سا عظیم کارنامہ ہوا، وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ ذرا شیئر فرما دیں اور اس کی تھوڑی سی ہسٹری بھی بتا دیں۔ جی بالکل، آپ نے جو آج کے دن خصوصیت والا کام کہا ہے، وہ خصوصی کام، وہ عظیم کام یہ ہے کہ الحمدللہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دعوت اسلامی ایک عالمی تحریک ہے، اور اس کے تحت ایک مدنی چینل، الیکٹرونک میڈیا پر ٹی وی چینل، مدنی چینل کو اس کا آغاز کیا گیا، اور وہ بھی آج سے 12 سال پہلے 10 رمضان المبارک کو اس کا آغاز ہوا۔ اور یہ وہ عظیم چینل ہے، وہ عظیم چینل ہے جس کے ذریعے الحمدللہ لاکھوں لاکھ لوگ جو ہے وہ اس چینل کو، اس عظیم میڈیا چینل کو، اس الیکٹرونک مبلغ کو کے ذریعے اس پر اپنی اصلاح کر چکے ہیں۔ اور اس کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ الحمدللہ اس چینل کے اندر بہت سارے عظیم سلسلے آتے ہیں اور اسلامی تعلیمات سکھائی جاتی ہیں۔ اور یہ وہ عظیم مدنی چینل ہے کہ جس میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے بانی امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا ایک بہترین سلسلہ مدنی مذاکرہ، جو اس مدنی چینل کا سب سے اہم سلسلہ ہے، وہ نشر کیا جاتا ہے۔ ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد وہ نشر ہوتا ہے، اور جس میں امت کی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے آپ سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ اور یہ بڑا بہترین سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کو دیکھتے ہوئے کئی غیر مسلم جو ہے اسلام کی دولت پا گئے، اور جو گناہ گار تھے گناہوں سے تائب ہو کر نیکیوں میں آ گئے۔ اور یہ مدنی چینل وہ عظیم مدنی چینل ہے کہ جس پر قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، جس پر نعت رسول مقبول بھی ہے، جس پر جو ہے وہ بیانات کا سلسلہ بھی رہتا ہے، اور سنتیں سیکھی اور سکھائی بھی جاتی ہیں۔ تو اس سے یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ اس مدنی چینل سے بہت سارا علم دین حاصل ہوتا ہے۔ یہ علم دین کا سمندر ہے، علم دین کا خزانہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے گھروں میں مدنی چینل کو آن کریں اور مدنی چینل کو ہی چلائیں، اور اس سے آپ کو بہت سارا علم دین حاصل ہوگا، بہت سارا فائدہ ہوگا، اور ہمارے آنے والی نسلیں، ہمارے بچے جو ہے اس چینل کو دیکھ کر اسلامی تعلیمات کو حاصل کر کے انشاءاللہ ان کا مستقبل بھی روشن ہوگا، اچھا مستقبل بنے گا۔ تو میں دعوت دوں گا کہ ضرور ناظرین جو ہے اس مدنی چینل کو اپنے گھروں میں آن کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے زیادہ افادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور اگر میں قبلہ مولانا صاحب یہاں پہ اگر میں یہ کہوں کہ گویا مدنی چینل یہ ایک ایسا چینل ہے جس میں 100% دین ہی دین ہے، نیکی ہی نیکی ہے، اس میں گناہ کا تو کوئی بالکل ایک ذرا فیصد بھی چانس بنتا ہی نہیں، کیونکہ اس میں
بالکل بھی ایسا کوئی کام ہے ہی نہیں، نہ کوئی عورت ہے، عورت سے بالکل پاک ہے، نہ کوئی اس میں میوزک ہے، تو 100% اسلامک چینل ہے، ایسا چینل ہے کہ آپ بے خوف ہو کر اس کو دیکھیں، اس میں کوئی ایسا احتمال بھی نہیں ہے اس میں آپ سے گناہ ہو جائے گا یا اس میں کوئی گناہ ایسا ہوگا، نعوذ باللہ، ایسا ہے ہی نہیں، بالکل یہ چینل ہی ایسا ہے الحمدللہ۔ اور یہ سب میرے پیر صاحب حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ ان کا فیضان ہے، ان کا یہ سب فیضان ہے الحمدللہ۔ آج میں بھی ان کا مرید ہوں، آج انہی کی بدولت آج میں اس جگہ پر ہوں۔ علامہ صاحب یہاں پہ تشریف لائے، انہوں نے گفتگو فرمائی، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی سب انہی کا فیضان ہے قبلہ علامہ صاحب۔ محترم ناظرین، جنہوں نے آج کا ہمارا پروگرام ملاحظہ فرمایا، اس کو آگے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی فرمائیں، اور جو کچھ آپ نے سنا اس پر عمل بھی کریں، اپنی ماؤں بہنوں کو اس کا درس دیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جو ہمیں درس ملتا ہے، اپنی ماؤں بہنوں کو سکھائیں، ان کو بھی بتائیں کہ ان کی زندگی کیا تھی۔ اگر آج آپ نے سنا ہے، آپ کی مائیں بہنیں نہیں سن سکی، تو آپ ان کو جا کے بتائیں کہ ان کی یہ زندگی تھی، اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے بڑھ چڑھ کر دل و جان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔